السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد یوسف. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انجلا آفیشیل. دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں. دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. دوستو خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے پہلے امام علی ابن ابی طالب پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود تلوار کے ذریعے نماز کے دوران میں قاتلانہ حملہ کیا. اس حملہ کی وجہ سے علی زخمی ہو گئے. اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو وفات پائی. آپ تیسرے خلیفہ تھے جن کو خلافت کے دوران قتل کیا گیا. آپ سے پہلے عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان کو قتل کیا جا چکا تھا. دوستو علی بن ابی طالب 656 عیسوی میں قتل عثمان کے بعد خلیفہ بنے تھے، تاہم انہیں معاویہ بن ابو سفیان اور دیگر افراد کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور نتیجتاً اسلام میں پہلی خانہ جنگی ہوئی. اسے پہلا فتنہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد اسلامی خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی اور یوں خلافت راشدہ کے ساتھ خلافت امیہ کا آغاز ہوا. پہلے فتنے کا آغاز تیسرے خلیفہ راشد عثمان بن عفان کے 656 عیسوی میں قتل سے ہوا، جو علی بن ابی طالب کے 4 سالہ دور خلافت تک جاری رہا. 657 عیسوی میں علی بن ابی طالب نے جنگ صفین میں معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ ثالثی کرنے پر آمادہ ہوئے. یہ نوبت علی بن ابی طالب کی فوج میں کچھ لوگوں کی بغاوت کی وجہ سے آئی تھی، جنہیں بعد میں خارجی کہا جانے لگا. انہوں نے علی بن ابی طالب کے کچھ فوجیوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جلد ہی 658 عیسوی میں جنگ نہروان میں علی بن ابی طالب کی افواج نے انہیں کچل ڈالا. عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے مکہ میں دوسرے 2 خارجی برق ابن عبداللہ اور عمرو بن بکر تمیمی سے ملاقات کی. ان لوگوں نے 3 بڑی اسلامی شخصیتوں علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور گورنر مصر عمرو بن عاص کو مسلمانوں کے موجودہ حالات کے ذمہ دار قرار دیا اور اپنے وقت کی ناپسندیدہ صورتحال کو حل کرنے کے لیے ان 3 شخصیات کو قتل کرنے اور اپنے اصحاب نہروان کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا. دراصل ابن ملجم کا علی بن ابی طالب کو قتل کرنے کا محرک نہروان کی وہ خاتون بنی جس سے اسے محبت تھی. اس عورت کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے. اس خاتون نے اس شرط پر شادی کی حامی بری کہ ابن ملجم علی بن ابی طالب کو قتل کر دے. چنانچہ کوفہ کی مسجد میں ابن ملجم نے علی پر حملہ کیا جس سے وہ شہید ہو گئے. جوابی کارروائی میں اگلے خلیفہ حسن ابن علی نے ابن ملجم کو سزائے موت دی. ابن ملجم آبائی طور پر دراصل حمیر کا رہنے والا تھا، مگر اس کی رشتہ داری مراد سے بھی تھی. سلطنت نجد کی شاخ کنندہ کے قبیلے بنی جبالہ کے ساتھ بھی قرابت داری تھی. ابن ملجم کوفہ میں النہروان پر علی کی فوج کے ہاتھوں خارجیوں کے سربراہ کے قتل کا علی سے بدلہ لینے کی نیت سے داخل ہوا تھا. کوفہ میں اس کی ملاقات قبیلہ تیم الرباب کے 10 لوگوں سے ہوئی، جن میں ایک عورت قطام بھی شامل تھی. یہ لوگ علی سے اپنے رشتہ داروں کی موت کا بدلہ لینے کو اکٹھے ہوئے تھے. قطام کے والد اور بھائی بھی النہروان پر علی کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. ابن ملجم نے جو ہی قطام کو دیکھا تو عالم دین علی الصلابی کے مطابق اپنے ہوش گنوا بیٹھا اور کوفہ آمد کے مقصد بھول گیا. ابن ملجم نے قطام کو شادی کی دعوت دی تو قطام نے شادی کے بدلے اپنی شرائط رکھی کہ اسے ہزاروں سونے کی اشرفیاں
مغنیہ اور ایک غلام مرد کے علاوہ علی کی موت بطور مہر چاہیے۔ ابن ملجم نے ایک آدمی شبیب کو اپنی مدد کے لیے تیار کیا، اس کے ساتھ شبیب بن بجرہ وردان بن مجالد بھی مل گئے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے کوفہ مسجد کی اس داخلی دروازے پر خفیہ مورچے سنبھالے جہاں سے علی مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ 17 یا 19 رمضان کو علی کوفہ مسجد میں فجر کی نماز کے لیے داخل ہوئے تو ابن ملجم نے زہریلی تلوار سے علی کے سر پر وار کیا، جس سے علی زخمی ہو گئے۔ شبیب کا وار ضائع گیا تو تلوار دروازے کی لکڑی میں جا لگی۔ کہتے ہیں کہ جب علی کو زخم آیا تو مسجد داخل ہوئے یا نماز فجر میں علی نے سورہ الانبیاء کی تلاوت کی۔ شبیب وہاں سے بھاگا مگر کندہ کے مقام پر اسے امیر نے گھیر لیا، مگر رش کی بنا پر وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وردان بن مجالد اپنے گھر پلٹا مگر اس کے اقرار جرم کے نتیجے میں اس کے رشتہ دار عبداللہ بن نجبہ بن عبید نے قتل کر دیا۔ ابن ملجم کو ایک ہاشمی حسب نسب والے مغیرہ بن نوفل ابن حارث نے دبوچ لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم صادر کیا کہ اگر اس کی وفات اس زخم سے ہوئی تو ابن ملجم سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ 2 دن بعد 19 یا 21 رمضان 661 عیسوی میں 62 یا 63 سال کی عمر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ حسن بن علی نے اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ابن ملجم کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔